ہے کہ شیلا آپا نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے اوگرا میں نوکری شروع کر لی ہے، جو ان کو لگ رہا ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. ڈیزل کی پرائس نہیں بڑھا رہے آپ لوگ؟ سن لیں ہم نے جو ہے وہ اپریل سے مئی تک جو ہے 7.5 ارب روپے کا حکومت نے خود بوجھ برداشت کیا، اور ہم نے جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں ان کے اندر اضافہ نہیں کیا، نہ ڈیزل میں کیا، نہ پیٹرول کی قیمتوں میں کیا، بلکہ ہم نے پیٹرولیم لیوی کو جو ہے وہ کم کیا. اور اب بھی جو ہے وہ آج فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس فیصلے میں جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب عوام کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں ڈیزل کے پیٹرولیم پرائسز کی نہیں انکریز ہوں گی؟ جو میرے پاس اطلاعات ہیں ابھی تک نہیں ہوں گی. جو میرے پاس اطلاعات ہیں میں بتا رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس اطلاع ہے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو. ابھی اس کی آفیشیل اناؤنسمنٹ بھی آ جائے گی کچھ دیر اچھا تک. ٹھیک ہے جی. یہ تو ٹکٹ چلا دیں جی، وزیر ٹکٹ کیا چلنی ہے اس پہ بھی خبر آ جائے گی آپ کے منسٹر پاس. کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی پیٹرولیم پرائسز نہیں بڑھیں گی. آ جائے گی نا، آپ بھی تو آفیشیلی ہے نا، اسٹیٹ منسٹر ہیں آپ. 15ویں دن پڑھی ہے. ذرا اناؤنس کر لیں نا، جن کی ذمہ داری لگی ہے وہ کر لیں گے. میں ذرا ان کو بتا رہا ہوں. اچھا آپ ان کو بتا رہے ہیں، ان کو بتا رہا ہوں. قوم کو بھی پتہ چل گیا سب. دوسری بات یہ ہے اب آپ سن نہیں رہے نا. چلے ان کا پوائنٹ آف بات تو سن لیں نا. دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ زبردستی بڑھے، آپ بڑھاتے ہوں گے، ہم نہیں بڑھاتے بھی. معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں سنیں آپ، ان کو یہ چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم عمران خان جنوری سے مئی تک مسلسل انہوں نے جو قیمتیں بڑھی، $34 پر بیرل سے 70 پر بیرل پیٹرول کی قیمتیں گئی ہیں. ہم نے جو ہے وہ بوجھ خود برداشت کیا، حکومت نے اپنی ریونیو کے اوپر بوجھ برداشت کیا. ان کی طرح نہیں ہے کہ کبھی سیل ٹیکس کو 16% سے 17% کر دیتے تھے، کبھی جو ہے وہ آؤٹ آف دا بکس لون پارک کر دیتے تھے، کبھی جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں کے اوپر ڈائریکٹ ان کے ریفنڈز روک لیا کرتے تھے. اس حکومت نے اس ایک سال میں ریکارڈ ایکسپورٹرز کو 216 ارب روپیہ جو ہے وہ ریفنڈز واپس کیے ہیں. پچھلے سال 124 کیے تھے. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہم نے کی ہے. ان کی طرح نہیں ہے کہ 2018 میں جو 3840 کا یہ فگر دیتے ہیں تو امپورٹ $60 ارب کے اوپر تھی. ظاہری بات ہے ہمارے دور میں 20% درآمدات میں کم ہوئی. اس کا ریونیو بھی آپ کو پتا ہے، کسٹم ڈیوٹی ہوتی ہے، سیلز ٹیکس ہوتا ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہوتی ہے، اس میں کمی ہوئی. ریفنڈز ریکارڈ واپس کیے ہم نے. اس کے باوجود ہم نے ٹیکس فائلرز میں اضافہ کیا، اور جو بائی دا وے نئے ٹیکس فائلرز آئے ہیں ان کے آنے سے ٹیکس ریونیو میں 54% زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور آج ہم نے صرف 11 ماہ میں، آج کی فگر آ جائے گی جو میں کل کی فگر آپ کو بتا رہا ہوں، کہ 4140 ارب روپیہ 11 ماہ کے اندر جو ہے وہ جمع ہو چکا تھا. آج کی فگر ایڈ کر لیں تو 20-30 ارب روپیہ آج بھی آیا ہوگا، تو یہ تقریباً 4160-70 ارب روپیہ جمع ہو چکا ہوگا. اور انشاءاللہ جب یہ سال کلوز ہوگا تو ابھی بھی تاریخ کے ہائیسٹ ٹیکس جمع کر چکے ہیں. نہ صرف ہم اپنا ٹارگٹ میٹ کریں گے جو 4600 کچھ ارب کا ہے، بلکہ اس سے اوپر جائیں گے. اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے اس کے اندر اضافہ ہونے جا رہا ہے. 13% ہم نے ایکسپورٹس میں اضافہ کیا ہے. ان سے صرف مجھے ایک سوال کا جواب لے دیں کہ 2013 میں جب بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس $24 ارب پہ تھی، پاکستان کی بھی $24 ارب پہ تھی، جب 2018 میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس پہنچ گئی $39 ارب پہ، ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ کیوں کم ہو گئی؟ ہماری ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھی؟ انہوں نے جو آج احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے 5 سالہ ٹارگٹ، ان کا 5 سالہ ٹارگٹ پتہ کیا تھا 2013 سے 2018؟ $34 ارب ہوں گی ایکسپورٹس. 34 کی بجائے جو ہے اس کو کم کر کے $20 ارب کے اوپر یہ چھوڑ گئے. 19.2 ارب پہ ان کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا، جو 19.2 ارب پہ یہ چھوڑ کے گئے، جو آج ہم نے 800 ملین یعنی $80 کروڑ اس کو سرپلس کے اوپر چھوڑا ہوا ہے. ہماری گروتھ کریڈٹ کارڈ گروتھ نہیں ہے، ہماری گروتھ ایکسپورٹ بیس ہے. ہماری گروتھ جو ہے وہ پیداوار بیس ہے جس میں ہم نے پروڈکٹیوٹی بڑھائی ہے. ہماری گروتھ جو ہے وہ ایگریکلچر بیس ہے جس میں ریکارڈ کسان کو 1100 ارب روپیہ کسان کی جیب میں گیا ہے. 500 ارب روپیہ صرف گندم کی مد میں گیا ہے کسان کی جیب میں. کسان خوشحال ہوا ہے. گاڑیوں کی سیل میں 54% اضافہ. موٹر سائیکل جو عام آدمی مزدور لیتا ہے وہ 34% اضافہ. ٹریکٹر جو کسان لیتا ہے 62% اضافہ. سیمنٹ کی سیل میں اضافہ. ویسے یہ اب اتنے اضافے، اتنے پازیٹیوز جو ہیں، پازیٹیوز کو یہ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، آپ جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ریکارڈ ہے وہ، آپ جو اکانومی کے فگر دے رہے ہیں، موڈیز نے آپ کی اس اکانومی کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے. انڈیپینڈنٹ اینالسٹ 50-50 کچھ کہہ رہے ہیں، اچھے کچھ برے، یہ سب چل رہا ہے. آج کا سب سے بڑا پازیٹیو ٹیل یو ون مور تھنگ کہ جو مین کوسچن آپ سے ہوتا ہے، جو اپوزیشن بھی آپ سے کرتی ہے، یہ تمام چیزیں اگر آپ کہتے ہیں کہ انڈسٹری بوم کر رہی ہے، گاڑیاں مہنگی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں ایگریکلچر بوم کر رہا ہے،
روٹی گندم مہنگی مل رہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فلانے سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, یہ عوام کا سوال جینوین ہے کہ اگر تمام چیزیں آپ کے فگرز اور ڈیجٹس اچھے ہیں تو یہ مہنگائی یہ پاس آن کیوں نہیں ہو رہا؟ عادل دو چیزیں دیکھیں, ایک آپ کی ہوتی ہے پیداوار لاگت. مسئلہ اب سن لیں نا ذرا, تھوڑی ٹیوشن لے لیں نا ہم سے بھی. آپ نے تو اوگرا میں نوکری کر لی ہے, غلط فگر بتا رہی تھی آپ بیٹھ کے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں. پتہ نہیں آپ نے سندھ حکومت اناؤنس کیا کرے گی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. کیا کرتے ہیں, اپنا کام کریں نا آپ. وہاں پہ نہریں نورے صاف کریں, ٹیل اینڈرز کو پانی پہنچائیں. آپ جو ہے وہ ہمیں پیٹرولیم کے دست دے رہی ہیں. ذرا بات سن لیں, معاملہ یہ گزارش سن لیں. آپ بھی پشاور میں شیلا آپا ذرا گزارش سن لیں نا میری, اپنے چھوٹے بھائی کی گزارش سن لیں. وہاں پہ لوگوں کو تنخواہیں دیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, کر لیتے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں وہ کر لیتے ہیں. مجھے تو بات کرنا ہے. چلیں جی کمپلیٹ کر لیں. اچھا جی, معاملہ یہ ہے, میں آتا آپ کی طرف. شیلا صاحب دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ سچ بولے نا کھل کے. آپ کے ملک میں پام آئل پیدا نہیں ہوتا, ایڈیبل آئل خوردنی تیل, اس کی قیمتوں کے اندر 100 گنا اضافہ ہوا ہے انٹرنیشنلی ایک سال. اگر میں روپیز میں کنورٹ کروں تو 100 روپے کلو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے. یہ جو گھی تیل ہم اپنی ہانڈیاں پکاتے ہیں اس کے اندر 70% دالیں ہماری پاکستان سے باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں, کوئی آسٹریلیا سے, امریکہ سے, دیگر ممالک سے آتی ہیں. لہٰذا ان چیزوں کا امپیکٹ انٹرنیشنل پرائسز کی وجہ سے پوری دنیا میں فوڈ انفلیشن آئی ہوئی ہے. اور آج آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آج فگرز آئی ہیں, ہم 4% سے گرو کر رہے ہیں. کووڈ, ٹڈی دل, پی ڈی ایم کی بلیک میلنگ کے باوجود آج بھارت جو ہے وہ -7.7% اس کی گروتھ ہے. جو اس کا سال کلوز ہوا ہے تاریخ میں وہ سب سے بری ان کا ڈکلائن ہے اکانومی. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کورونا کو اچھا مینج کیا. ہماری دینا کریڈٹ وزیر اعظم کو, دینا این سی او سی کو کریڈٹ کھلے دل سے. یہاں بھی اگر اپوزیشن تنگ دلی کا مظاہرہ کرے گی تو یہ فگرز اور یہ پرفارمنس ان کو نہیں کرنے دے گی اور اس کا راستہ روکیں گے. آخری بات آپ سے کروں گا, آخری بات اس میں جو پازیٹیو ہوئی ہے, آج دنیا میں پچھلے ایک سال میں $170 بلین کی سرمایہ کاری انویسٹمنٹ گرین فیلڈ میں ہوئی ہے. آج جو وزیر اعظم کہتے تھے کہ ادارے ہم اس جگہ پہ پہنچائیں گے, آج وابڈا اپنی ساکھ کے اوپر, فائنینشیل سٹیبلٹی کے اوپر, اپنی منصوبہ بندی کے اوپر, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے کام شروع کروایا ڈیمز پہ, $500 ملین کے گرین یورو بانڈ کا آج اجرا ہوا. $3 بلین کی لوگوں نے دلچسپی کا اظہار کیا. 201 کمپنیز آئیں, بڑی بڑی فائنینشیل کمپنیز آئی ہیں. آج آپ کو سوورن گارنٹی کے بغیر, یعنی آج آپ کو نہ سوورن گارنٹی دینی پڑ رہی ہے, نہ آپ کو موٹر ویز گروی رکھوانی پڑ رہی ہے, نہ ایئرپورٹ گروی رکھوانے پڑے ہیں, نہ کل کو آپ کو کسی قسم کی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ کا روز ویلڈ ہوٹل اٹیچ ہو جائے, آپ کا اسکرائب ہوٹل اٹیچ ہو جائے. بلکہ آج آپ کے ادارے اپنی ساکھ کے اوپر ڈیولپمنٹ کے لیے باہر سے فنڈ لے کر آ رہے ہیں. یہ ہیں وہ پازیٹیو. ان پہ خوش ہوں, ان پہ ناراض نہ ہوں, ان پہ خوش ہوں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.